بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی اور میرے ساتھ ندیم افضل چند صاحب موجود ہیں۔ گزشتہ نشست کے بعد بہت سارے لوگوں نے سوالات بھیجے، اعتراضات بھی کیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ندیم افضل چند صاحب کے ساتھ کوئی بہت سخت سوالات نہیں کیے، تو آپ کے دیے ہوئے کچھ سوالات بھی ندیم افضل چند صاحب کے سامنے رکھوں گا۔ چند صاحب، میں بڑی تیاری سے آیا ہوں۔ یہ آپ کا ٹویٹر، آپ کے کچھ ٹویٹس میرے سامنے ہیں، کچھ خبریں، کچھ بیانات میرے سامنے ہیں، ان سب کے اوپر میں آپ کی رائے لوں گا۔ اور آج جو ہے وہ ماحول ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان کو بہت زیادہ اچھا نہ رہے، کیونکہ سال 2023 کا آغاز ہو گیا۔ 2022 میں آپ کی جماعت نے مل کر ایک اتحادی حکومت کا حصہ بنے، سامنے آئے، حالات جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک عیسیٰ بات ہے نا حالات کنٹرول کی، اب یہاں تو آپ کہہ لیں کہ 58(2) بھی نہیں ہے۔ یہاں اس ملک میں خدا نخواستہ مارشل لا لگتا، حکومت جب میجارٹی نہ ہوتی، یہاں پرائم منسٹر اسمبلی توڑ دیتے جب اپوزیشن ان کو کہتی تھی کہ آپ اسمبلی توڑیں اور الیکشن کروائیں۔ عمران خان صاحب وہ تو تیار ہو گئے تھے، نہیں، وہ لیٹ تیار ہوئے تھے۔ اگر توڑ دیتے تو سب نے الیکشن میں چلے جانا سب کے لیے سیف ایگزٹ تھا۔ سب کے لیے سیف ہے۔ 11 تو تھا نا، وہ 11 اپریل کو جب انہوں نے کہا، انہوں نے آپ کے پاس 11 اپریل کا موقع تھا اور اس سے پہلے انہوں نے آفر کی۔ اس میں بدنیتی شامل تھی، اس لیے کہ ایک تو ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی، میں سمجھتا ہوں بالکل غیر آئینی تھی۔ کوئی رولنگ کا، اس سے پہلے فہمیدہ مرزا نے جب رولنگ دی تھی گیلانی صاحب کے اوپر، تو سپریم کورٹ نے پھر ڈیسیژن دیا تھا۔ اس وقت دیکھیں نا سارے سیاستدانوں کی رائے کیا تھی۔ حالانکہ تو ان عدالت کے اوپر پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اب رہ گئی بات اس وقت جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ رجیم چینج، کیونکہ آپ لوگوں کے دماغوں سے نا رجیم چینج نکل نہیں رہا، کیونکہ پہلی دفعہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی نا پاکستانی ہسٹری میں ایک ڈیو پروسیس کے ذریعے۔ نہیں، حالات بہتر ہو جاتے تو ہمارے دماغ سے بالکل نکل حالات جاتا۔ دیکھیں، یہ دو بحث ہیں۔ ایک بحث ہے کہ حالات بہتر کیوں نہیں ہوئے یا حالات بہتر کرنے، ایک بحث ہے کہ ایک پرائم منسٹر میجارٹی نہ رہے تو اس کی جگہ نیا وزیر اعظم آ جائے۔ یو کے میں کیا ہوتا ہے؟ چند صاحب، اگر آپ آ کے پیٹرول کی قیمت کم کر دیتے، بجلی کی قیمت کم کر دیتے، گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی، سردیوں میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ آپ ہوتی، بڑے بادشاہوں قیمتیں والے بات نیچے کرتے ہوتی، ہیں، تو آپ یقین مانیں کوئی ایک لوگ تسلی کر جاتے۔ کوئی ایک حکومت آتی پیسے قیمتیں کم کر لیتی۔ آپ آٹا کو ہی لے لیں، اس وقت آٹے کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے دور میں اگر سرپلس گندم تھی، اس کے بعد نون لیگ دور آیا، اس میں بھی گندم سرپلس نہیں رہی، تھوڑی کم ہوتی، یہ پورا ایک سائیکل ہوتا ہے۔ اب بھی اگر گندم اس ملک میں سرپلس ہوگی تو پورا سائیکل چلانا پڑے گا، پھر جا کے آپ گندم سائیکل 1 سال 2 سال میں خان نہیں صاحب ہوگی۔ کے دور میں تو یہ مسئلہ نہیں آیا۔ خان صاحب کے دور میں گندم بمپر امپورٹ ہوئی، crop نہیں امپورٹ ہوئی ساری گندم۔ بات یہ کیبنٹ میں تھا نا، اینڈ یوزر کو 140 پہ نہیں ملی۔ میری بات سنیں، اینڈ اب دو چیزیں ہیں، کاشتکار کو بھی بچانا ہے، کنزیومر کو بھی آپ نے سستی دینی ہے، اور ملک میں آپ نے وافر فوڈ سیکورٹی بھی ہونی چاہیے۔ اب گندم امپورٹ، اب $2 بلین کی گندم امپورٹ ہوئی ہے۔ اس میں خان صاحب پورے ذمہ دار ہیں، اس میں پچھلی نون لیگ کی حکومت بھی ذمہ دار ہے۔ جن کے کم ہوتا سٹاک آ گیا، جو 28 لاکھ ٹن کتنا ہوتا تھا، اب سمگلنگ شروع ہو گئی۔ کیبنٹ میں ہم کہتے تھے سمگلنگ ہوتی ہے، اس وقت ایک منسٹر صاحب جو خان صاحب کے چیتے منسٹر تھے، وہ کہتے سمگلنگ نہیں ہو رہی، ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں۔ آسان کر لیتے ہیں اس کو، آسان کر لیتے ہیں۔ آپ سیاستدان ہیں، آپ گھومتے پھرتے ہیں، آپ اقتدار کی راہداریوں میں پائے جاتے ہیں، آپ کے سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ نے حلقے کی سیاست کی ہے، اسلام آباد، کراچی، لاہور کے بزنس مین کو جانتے ہیں۔ کوئی گارمنٹس والا جاننے والا ہے آپ کا؟ گارمنٹس والا تو اس طرح میرا تو کوئی نہیں جاننے والا، کیوں خیر ہے آپ کو گارمنٹس کی کوئی فیکٹری بھی چلانی ہے؟ نہیں، میں نے وہ آپ سے گزارش یہ کرنی تھی کہ وہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں کپڑے بیچ کے گندم سستی اور آٹا سستا کروں گا۔ ان کے کپڑے نہیں بک رہے، وہ کپڑے تو بکوا دیں۔ یہ کہتے ایک سیاسی بیان تھا، لیکن شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری تو بنتی ہے۔ اور اس کے دیکھیں آپ، محکمہ خوراک ہے نا یا زراعت، یہ صوبائی محکمے ہیں۔ اب 2 صوبوں میں حکومت کس کی ہے، KPK میں اور پنجاب میں۔ سب سے بڑا گروہ گندم کا یا ملک کی فوڈ سیکورٹی کا ذمہ دار پنجاب ہے۔ اب پنجاب میں گندم بزدار کے دور میں ہم نہ خرید سکے، پراپر ٹارگٹ بھی پورا نہ کر سکے، کسان کو مائل بھی نہ کر سکے کہ وہ گندم کاشت کرے، کیوں کھاد کی شارٹیج تھی، بیج کی شارٹیج تھی۔ اس دور میں دیکھیں آپ کو مہنگی نہیں ملی، امپورٹ کی گئی نا، تو آپ بھی کریں۔ اب 2 پرابلم ہیں۔ ایک طرف ہم اب دیکھیں اس زرعی ملک ہے یار، ہم گندم امپورٹ کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو شرم کی بات ہے نا، کچھ شرم کی بات ہے۔ اس سے بڑی آپ ایگریکلچر دیکھیں، 80% ایگرو بیس لوگ پولیٹیشین پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں،
اب ذمہ دار 87% ہم کہتے ہیں زراعت سے منسلک لوگ ہیں، چلو آپ 70% کہہ لیں تو گندم ہم امپورٹ کریں. نہیں تو وہ ساری پالیسیاں پھر اسی طریقے سے بناتے ہیں نا. چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں آپ لوگ. کس نے؟ تو پھر امپورٹ بھی کرتے ہیں. ہاں پھر امپورٹ بھی کرتے ہیں, مہنگی تو کرتے یہ ہیں. کس دور میں ہوا؟ بھائی میں آپ سے, میرا آرگومنٹ ڈیفرنٹ ہے. جس دور میں کہتا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں گندم, میں اکثر کہتا ہوں گندم قومی فصل ہے, گنا قومی فصل نہیں ہے. اس وقت مکی, چاول, گندم, کنولا, جو آئل, ایڈیبل آئل کے لیے جو استعمال جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ قومی فصل ہے جو فوڈ سیکورٹی کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں ہمارے صوبے ہوں, وفاق ہو, ان کو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو چند پوائنٹس پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. اس میں فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پوائنٹ ہے. چند صاحب دیکھیں, یہ آٹے کا معاملہ, مہنگائی کا معاملہ, آپ کو نا ایک میں کھلا آپشن دے رہا ہوں, چنیں, خود چنیں. آپ مجھے کوئی ایک سیکٹر بتائیں فروری 2022 سے آج جنوری 2023 میں آپ کہیں کہ یار یہ ہم نے ٹھیک کر دیا, یہ غلط ہو رہا تھا. دیکھیں جی, میں آپ کو کیٹیگریکلی یہ تو آپ کہنا کہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ دیکھیں, میں اس حوالے سے تو کلائمیٹ چینج میں پہلے سے بہتر کام ہوا. جس طرح نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سی فلڈ آیا, جس طرح پہلے بھی آفتیں آئی ہیں, کلائمیٹ چینج اس دفعہ مثلاً کون سا بہتر میں کام بتاتا ہوں. اس وقت آپ دنیا میں دیکھیں نا, آپ کے ملک میں جو طرح آپ نے اجاگر کیا ہے اپنا ایشو, پہلے آپ دنیا سے ہر وقت امداد مانگتے تھے, آج آپ نے اپنا مقدمہ دنیا کے اوپر پینٹ کیا ہے کہ دنیا کی وجہ سے, چند ترقی یافتہ ممالک کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کا وکٹم بنے. رسپانس کیا ہے؟ رسپانس تو دیکھیں آیا ہے, رسپانس کافی آیا ہے. آپ سیکرٹری جنرل کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں. آپ نہیں اسٹیٹمنٹس نہیں, دیکھیں آپ نے کمپنسیشن مانگنی تھی, آپ نے مانگی. آپ کی حکومت کو اقوام عالم وہ جو بلینز آف ڈالرز کا ڈیفیسٹ ہے وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں یہ اب اگر آپ پرٹیکولرلی ایک فگر پوچھیں گے نا, تو وہ تو میں آپ کی بات سے میں آپ کو نہیں دے سکوں گا, کیونکہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. 816 ملین ڈالر کا فلیش اپیل ہوا. دیکھیں اب اعلانات اور ہوتے ہیں, حقیقتیں اور اس کا وہ نہیں ہوا ایکچولاइز. اس لیے میں آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر, آپ کسی فارن آفس کے یا کسی کلائمیٹ چینج کے آپ میں. لیکن دوسری بات جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ادارہ بتا لیں, اگر نے کہا ایک ادارہ, دیکھیں دو چیزیں ہیں. پالیسیز دنیا سی پیک تھا, سی پیک پہلے رک چکا تھا, اب کم از کم شروع ہونے والا ہے نا, چیزیں تیزی سے شروع ہو گئی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہماری ٹریڈ کس کے ساتھ تھی. افغانستان لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے نا چند صاحب, سی پیک کے میں اوپر اب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی کوئی ایک دن میں خراب تو نہیں ہوتی. میں گورنمنٹ کو ڈیفینڈ, آپ یہ کہنا کہ ہر چیز کو میں ڈیفینڈ کروں, آپ کو پتا ہے میں ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوتا اس طرح. معاملے پہ نا دیکھیں, کلائمیٹ والے معاملے پہ عمران خان صاحب نے جب یہ بلین ٹری سونامی, 10 بلین ٹری سونامی, اس کی بات کی, درخت لگ رہے تھے, آپ ان کے ساتھ تھے اس وقت. اس وقت پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کہتی تھی یہ مالی ہے, یہ درخت لگا رہے ہیں. نہیں, یہ کسی نے نہیں کہا. نہیں مالی, میں آپ کو بیانات دکھا دوں گا, مالی والے بیانات دکھا دوں گا. دیکھیں درخت لگانا اچھی بات ہے, اگر لگے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن کلائمیٹ چینج صرف درخت لگانے سے ماحولیاتی تبدیلی جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہوتی. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے اس میں دیکھیں, اس میں دھوئیں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اس میں شاپر, اس میں جو بوتلیں ہم استعمال کرتے ہیں, اس میں جو چیزیں ہیں, جو ہماری گندگی کے, جو ہمارا سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے ہمارا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے. کلائمیٹ چینج میں کوئی ایک چیز ہے, یہ بحث کہیں اور جائے گی. یعنی کہ آپ کوئی ایک شعبہ مجھے ایسا دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ آپ لوگوں نے سب ٹھیک کر دیا 8-10 مہینے میں. دیکھیں 8 مہینوں میں آپ کہنا ڈائریکشن دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ریلوے کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں PIA کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی فائنینشیل, ریلوے کی ڈائریکشن, میری بات سنیں, فائنینشیل مینجمنٹ دیکھیں نا, فائنینشیل مینجمنٹ میں آپ چیزیں آتی ہیں, اس میں یقیناً FBR کی کارکردگی بہتر نہیں ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اس طرح جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں جو عوام کو نظر آنی چاہیے. ریلوے کی ڈائریکشن اس وقت تک نہیں ٹھیک ہو سکتی. میری بات مکمل کرنے دیں, میری بات مکمل کریں. عوام کے مسائل کیا ہیں؟ عوام کا مسائل ہے پینے کا پانی, صفائی, پھر آگے آپ کی گندم, آپ کا آٹا, آپ کے انرجی کرائسس, آپ کا یہ عوام کے مسائل ہیں. انہی چیزوں سے مہنگائی بھی بڑھتی ہے. تو انرجی کرائسس, تو اب انرجی کرائسس دیکھیں, اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہے اس وقت اس لیول پہ نہیں, ان علاقوں میں بالکل نہیں ہے جہاں بل آپ کو زیادہ ملتا ہے, ٹھیک ملتا ہے, وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے اس وقت, تھوڑی بالکل معمولی. راولپنڈی کتنے گھنٹے ہیں؟ کل 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. یہ ہمارے علاقوں میں نہیں ہے.
چند صاحب آپ کے پاس ہمارے پیسے علاقوں نہیں میں ہے، نہیں ہے۔ ڈالر نہیں ہے فرنس آئل امپورٹ کرنے کے لیے، 4000 بجلی جو ہے کتنا وہ آپ کو گردشی قرضہ کتنے تک پہنچ گیا ہے؟ اس کو فکس کون کس نے کرنا؟ 540 پیور پارٹی چھوڑ کے گئی تھی، 1100 نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی، آج 4000 سے اوپر ہے۔ تو یہ کون سی آپ کی جو گڈ گورننس والی گورنمنٹ تھی، یہ وہ چھوڑ کے گئی ہے۔ اب دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی آئیڈیل سسٹم چل رہا ہے اس وقت، بالکل نہیں چل رہا، چیزیں بہتر ہونی چاہیے، لیکن اس میں وفاق کی صوبوں کی لڑائی، کولیپس آف بیوروکریسی، ہمارے جوڈیشل سسٹم کی ناکامیاں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کباتیں ہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کباتیں اس طرح چند 1-2 سالوں میں یہ ٹھیک نہیں ہوگی، ریفارمز کرنی سرجیکل ریفارمز کرنی پڑیں گی۔ لیکن آپ ڈسپرین سے علاج کرنا چاہ رہے ڈسپلن سے علاج نہیں ہو پائے گا، ہیں، آپ کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں ہو رہا۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جو ڈسپرین سے علاج، وہ آپ کی ٹویٹ سے متعلق ہے کہ آپ ڈسپرین کا جو ہے نا وہ نسخہ آپ بتا دے دیں رہے ہیں مجھے، کینسر آپ پیشنٹ بتا کو۔ دیں مجھے۔ نہیں، مجھ پہ آتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک اور بھی بڑا اہم جو ہے وہ سوال کرنا ہے۔ 2022 سے 2023 ہم جس پوزیشن پہ پہنچے ہیں، اس وقت آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو شخص ڈیفالٹ کی بات کرے گا وہ ملک دشمن ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 5.82 ارب ڈالر ہمارے پاس اس وقت ریزروز موجود ہیں، کمرشل بینکوں کے پاس 5.86 ارب ڈالر موجود ہیں۔ آپ نے 8 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں اس ہفتے، جنوری کے اسی پہلے ہفتے میں گلف کے 2 کمرشل بینکس کا 1.01 ارب ڈالر ادا کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے جو ریزروز ہیں وہ 4 کچھ ارب ڈالر جو ہے وہ رہ جائیں گے۔ یہ جو صورتحال پہ ملکی خزانہ آیا ہے آپ کی حکومت کے دوران، پولیٹیکل سٹیبلٹی کس کی ذمہ داری بنتی ہے لانا؟ اکنامک سٹیبلٹی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر آ جاتی ہے؟ مجھے کوئی دنیا کا ماڈل بتا دیں اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، سیاسی ماحول بہتر ہوگا، شدت نہیں ہوگی، گالی گلوچ نہیں ہوگا، سڑکوں پہ عوام نہیں ہوگی، لانے کی کوشش نہیں کی جاتی، اداروں کو لڑانے کی کوشش نہیں ہوگی، تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی۔ میں آپ کو یہ درست ترتیب میں بتاتا ہوں، درست ترتیب میں بتاتا ہوں۔ ہوتا ہی ہے کہ فروری بلکہ 8 مارچ سے پہلے نا آپ مجھے میں نے جو سوال کیا ہے، میں بالکل اسی طرف ایگری کرتے ہیں آپ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی پولیٹیکل چاہیے؟ سٹیبلٹی جو ہے اسی کی طرف میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ 8 مارچ سے پہلے کوئی ایک IMF کی، کسی دنیا کے ادارے کی رپورٹ، کسی بڑے نیوز پیپر کی، جریدے کی جو اکانومی کو کور کرتا ہو، اس کی رپورٹ دکھا دیں جو کہہ رہا ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ہوتا کیا ہے، آپ آتے ہیں، آپ کی ہر پریس کانفرنس آپ کی حکومت کی وہی ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے ملک ڈیفالٹ کے دھانے پر پہنچا دیا، ہم ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے آئے۔ یہ تھی پریس کانفرنسز۔ کوئی ایک پریس کانفرنس نہیں جس میں حکومت نے خود پینک نہ مچایا ہو۔ لوگوں نے ڈالر خریدنا شروع کیا، ذخیرہ کرنا شروع کیا، اسمگل کرنا شروع کیا۔ یہ پینک آپ کی حکومت نے کریٹ کیا۔ دیکھیں، صرف حکومت نہیں، اس میں میڈیا کا رول بھی ہے، یقیناً غیر ذمہ داران بیانات بھی ہوتا ہے، اسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ آپ اگر ہر پریس کانفرنس میں یہ کہیں گے، ایک اپوزیشن جماعت جو سڑکوں پہ کھڑی ہے، ہر صورت میں اداروں کے اوپر، جوڈیشری کے اوپر، الیکشن کمیشن کے اوپر، پارلیمنٹ کے اوپر، ایک جماعت ہی پارلیمنٹ سے اٹھ کے باہر چلی جائے تو اسٹیبلٹی دنیا کو کیا میسج آپ دے رہے ہیں؟ آپ ہی مائنس کرنا چاہ رہے ہیں نا۔ نہیں یار، کہ مائنس ایک سیاسی بندے کو طور مائنس پر کر دیں، عمران خان کو نکال دیں، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں، تو اسی وجہ سے اسٹیبلٹی نہیں آ رہی نا۔ سیاسی طور پہ کسی کو مائنس کیا جا سکتا ہے، ٹیکنیکلی سیاستدانوں کو مائنس اس ملک میں کبھی بھی نہیں کیا جا سکا۔ آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مثال آپ کے سامنے ہے، میاں نواز شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے، شہید بی بی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہ میرا تو کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ جو بھی سیاستدان ہوگا جو جینون عوام میں سے ہوگا اس کو آپ نہیں مائنس کر سکتے ٹیکنیکلی۔ تو صورتحال یہی نظر آ رہی ہے دیکھیں، کہ آپ کی اگر گورنمنٹ کئیوں کی کہتی ہے، خواہش ہو سکتی ہے، میری بات سنیں، خواہش ہو سکتی ہے، کئیوں کی خواہش ہو سکتی ہے، بیانات ہو سکتے ہیں، سیاسی بیانات، پریکٹیکلی آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ نے احتساب جینون کرنا ہے تو پھر اس کے لیے لوگوں کو احتساب جینون نظر آنا چاہیے۔ انجینئرڈ احتساب نہ پہلے ٹھیک تھا نہ اب آپ کے ٹھیک ہوگا۔ کولیشن پارٹنر ہیں ایاز صادق صاحب، انہوں نے کل گزشتہ روز جو ہے وہ ایک بیان دیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان تیاری کر لو، تم نے نااہل ہونا ہے، تمہارے جیل جانے کے لیے مقدمے ان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ بیسیکلی عمران خان کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں نا پکچر سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی دیکھیں، یہ خان صاحب نے جیسے جیسا خود ان کے ساتھ کیا ہے، اب وہی بیانات تو وہ نون لیگ بھی دے ہی رہی ہے نا، وہ بیانات ورسز بیانات ہی آ رہے ہیں۔ اب ادھر سے بھی تو ہر وقت یہی تو میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو پیچھے ہٹا کر پہلے ملک کے لیے، ریاست، اس ملک کو بچانے کے لیے، ملک کی بنیادیں
تو نہیں ہلنی چاہیے نا. تو آپ بچانے کے لیے ہمیں سیاستدانوں کو تھوڑی سی شدت پسندی کم کرنی پڑے گی نا.